جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں، 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہوں گے؟ نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے۔ ہاں، تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے، اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے، پھر نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا، کہ رسول نے تو منع کیا تھا پھر بھی نام پتہ چل گیا۔ نہیں، دیکھیے رسول نے خود بتایا نا، نہیں رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا، یہ راز ہے نا، انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی بتائیے۔ 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے۔ محاورہ ہے کہ یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل۔ پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے۔ جی آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ جی ٹھیک ہے نا، حذیفہ ابن یمان کو پتا ہے۔ ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، بس سارے عادل ہیں جھوٹ ثابت ہو گیا؟ نہیں، اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں جھوٹ، 12 عادل نہیں ہیں۔ جو منافق ہو گیا، جو منافقین ہو گئے، وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا۔ نہیں، وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے، ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا۔ نہیں، ہمیں پتا ہے۔ نہیں، ہمیں نہیں پتا، حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے، وہ قاتل رسول نکل آئے، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے لیکن پتا نہیں ہے۔ پتا نہیں ہے نا، جی جب پتا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا، بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا۔ نہیں اٹھا رہے۔ جی کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں، ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں۔ نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا۔ حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے، جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا، وہ وہاں تھا ہی نہیں، ظاہری طور پر تو وہ بھی ان میں نہیں ہے، منافق نہیں، ان میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق کہا نہیں، وہ ان میں نہیں ہے، یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے، لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا، ان میں نہیں ہے، ان 12 میں نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا۔ نہیں، مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں، ایسے ہی انجان بن رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں۔ جی بالکل، غزوہ تبوک واپسی میں جو جب ہوا آپ ہے نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات یہ جو کیے، سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں، وہ سب مدینہ میں تھے، ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی، وہ مدینہ میں تھے نا، مدینہ میں تھے نا۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو، یہ ایزا دینے والی مسجد ہے۔ آپ میری بات پہ نہیں۔ جی کچھ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے، اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے۔ یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے۔ اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی، فی الحال رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک منٹ آتے ہیں۔ جی یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ معلوم اگر نہ ہونے یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا، سب ان سب میں یہ 12 ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک آ گیا۔ جی اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے۔ جی دوبیلا پھوڑے سے مریں گے۔ دوبیلا سے مریں گے۔ جی تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں، دوبیلا پھوڑوں سے مرے۔ وہ کون مرا پتا چلا ہے نہیں پتا چلا؟ جی صحابہ کو پتا چلا ہے۔ پتا چلا تو پتا چل گیا نا، پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے، کتابوں میں درج ہے نام۔ ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟
اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا، قول رسول ہے، قول صادق ہے. لیکن نام نہیں پتا نا. ہم بتائیں نا، جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا، اور کون ہے؟ رسول نے بتایا، میں تو نہیں کہہ تو رہا. بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے، وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے؟ شامل ہے. نہیں، سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ہو یہ گئی تو نا، سوال ہے یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا، میں نے تھوڑی کرنی ہے. اسی طرح رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے، ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے، لکھ لیتے یار یہ ہوئے تھے، ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے، صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا کہ آپ کے جو مریض تو بہت مر گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق تھے. تو رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے، 12 منافق تھے، ان میں سے 4 مر جائیں گے. تو سب مر جائیں گے نا، یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے، علامت دے گئے، بتا گئے، ہدایت دے گئے. نہیں لینا، انجان بننا ہے، بن چلے آگے چلے. علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں. ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں. اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. تو ہمارے سامنے 5